بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پچھلے موضوع کو سنا، وہ تھا ملائکہ یعنی فرشتوں کے بارے میں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی کتابیں۔ تو اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل کچھ سوال جواب پیش کیے جائیں گے۔ آپ ان کو یاد رکھیں، ان پر عمل کریں اور اپنے دوستوں کو، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ان کو سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح عقائد یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتابوں کو کس لیے نازل فرمایا؟ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کتابیں نازل فرماتا ایسے ہی ہدایت عطا فرما دیتا۔ بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو کس لیے نازل فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے اپنے بندوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے قرآن پاک اور دوسری کتابوں کو نازل فرمایا تاکہ بندے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو مانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کریں۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یہ تینوں کتابیں تورات، زبور اور انجیل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے اور ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تیسرا سوال ہے قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونا کیسے معلوم ہوا؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے؟ اس کے لیے کوئی دلیل دو۔ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جواب، عرب کے لوگ جو قرآن کے مخالف تھے انہوں نے کہا کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے، تو ان سے کہا گیا کہ اگر یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے تو اس کی مثل 10 صورتیں بنا لو۔ وہ لوگ نہیں بنا سکے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اچھا ایک ہی صورت بنا کر دکھاؤ، تو ایک بھی نہیں بنا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم قرآن مجید کی مثل ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر انسان اور جنات مل کر کوشش کریں تب بھی قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے۔ چنانچہ مخالفین نے بڑی بڑی کوشش کی مگر عربی زبان کے ماہر ہونے کے باوجود ایک صورت بھی نہیں بنا سکے، اور تقریباً 1400 سال میں قرآن مجید کے بہت دشمن عربی زبان کے ماہر ہوئے لیکن کوئی بھی آج تک ایک صورت نہیں بنا سکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے پورا قرآن کریم ایک دفعہ اکٹھا ہی نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا کر کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورا قرآن مجید ایک دفعہ اکٹھا نازل نہیں ہوا بلکہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق نازل ہوا۔ تقریباً 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کس طرح نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے قرآن مجید اس طرح نازل ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی آیتوں کو لے کر آتے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو یاد کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو سناتے اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو زبانی یاد کر لیتے اور چمڑا
ہڈی یا کاغذ پر لکھ کر اس کو محفوظ فرما لیتے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید سب سے پہلے کس جگہ پر نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے حرا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی پہاڑ کے ایک غار میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ قرآن مجید سب سے پہلے اسی غار حرا میں نازل ہوا۔ یہاں پر ایک آپ کو اضافی معلومات بھی دیتا چلوں۔ میں پڑھا رہا تھا نزہۃ القاری شرح بخاری، اس کی شرح، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے، وہ بھی غار حرا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ عبادت کون سی کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جو عبادت کرتے تھے وہ وہی عبادت کرتے تھے جو پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقہ پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں؟ تو اس کا جواب ہے سب سے پہلے سورۃ اقرا کے شروع کی 5 آیات نازل ہوئیں، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جو ہے نازل ہوئی۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ سب سے آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے سب سے آخر میں تیسرے پارے کی آیت کریمہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ نازل ہوئی۔ تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ نمبر 380۔ پھر سوال ہوتا ہے کیا قرآن مجید کی ہر سورت اور ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، قرآن مجید کی ہر سورت اور ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اب ویسا نہیں ہے بلکہ گھٹا دیا گیا ہے یا بڑھا دیا گیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں ایسا شخص کافر اور مرتد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کتابوں کے بارے میں صحیح عقائد یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔